ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عاصم یہ بتائیے، ایک تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے جو انٹروین کیا، وی اگری جنرلی کہ وہ شاید اس کے پیرامیٹر سے باہر تھا. دوسرا کہ پی ایم ایل این لے کے گئے ان کے پاس، وہ بھی شاید ایک صحیح صورت نہیں تھی. پارلیمنٹیرین شوڈ لک ایٹ دا پارلیمنٹ فار سولوشنز. سوال پھر بھی یہی اٹھتا ہے، جیسے ابھی بابر کہہ رہے تھے بریک میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیسیجن تھی سپریم کورٹ کی بڑی پاپولر ڈیسیجن تھی. اس لیے پاپولر ڈیسیجن تھی کیونکہ عام انسان کو تو مہنگائی سے تنگ ہے نا. تو حکومت اس پر کیا سوچتی ہے؟ اسی طریقے سے ٹیکسز لگا کے انڈائریکٹ آپ ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی سوچ ہے کہ ادھر ٹیکس لگایا جائے جہاں امیر لوگوں سے زیادہ لیا جائے اور عام لوگوں کی ذرا زندگی آسان کی جائے؟ دیکھیں، یہ تو ایک آپ نے بڑا براڈ اور پولیٹیکل سوال کیا ہے. اس کا جواب تو میرا خیال ہے ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ میتھڈ سجیسٹ کریں اور بتائیں کہاں لگایا جائے، یہ تو ان سے پوچھیں. لیکن میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے غریبوں کے لیے. میں دو تین جن کا میرے سے ڈائریکٹ وابستگی ہے وہ میں بتا دوں. آپ جو 500 یونٹ سے کم لوگ دے رہے ہیں، ہم ان کو گیس بلو آف کاسٹ پرائز سپلائی کر رہے ہیں، اینڈ وچ کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 70% آف یور کنزیومرز. جتنے کی گیس نکل رہی ہے اس سے کم کی آپ ان کو دے رہے ہیں. اسی طرح بجلی، جسے کہ ہم لائف لائن کسٹمرز کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی بلو کاسٹ پرائس جو بجلی ایکچوئل پروڈکشن ہے اس سے کم دی جا رہی ہے. پھر یہ جو بجلی کا تو حال نہیں، میرے خیال آپ جو لائف لائن 20 گھنٹے تو پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں لائف لائن. that is a separate issue. That is related, no, sir. it's not related. I'll tell you why it's not related. Because you have not planned. اگر means the government hasn't planned. یہ گورنمنٹ بجلی ایک دن میں نہیں آتی، یہ گاڑی نہیں ہے کہ آپ نے شو روم سے نہیں، وہ صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن دیکھیں نا، یہ پلاننگ آپ کو 10 سال پہلے کرنی تھی. جب آئی پی پیز لگنے شروع ہوئے تھے تو اس وقت یہ پروسیس اس گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب آئی پی پیز لگانی شروع کی تھی. وائی واز دیٹ پروسیس اسٹاپڈ فار دا لاسٹ؟ چلیے وہ تو ہو گیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس آپ نے کم کر دی قیمت، تو اس وجہ سے آپ عام لوگوں کے خیال کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اب جو ہم رن آف دا ریورز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، یہ ادھر کوہالہ پہ شروع ہو رہا ہے. 1700 میگا واٹس کا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے. اس سے اس حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا. آئی ایم شیور میجورٹی آف دا پروجیکٹس، especially the run of the river projects that are come, the next government will benefit. You mean the people will benefit? لوگ benefit کریں گے نا، مطلب لوگ کریں گے. تو اس کا تمغہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن لوگ تمغہ نہیں ملے گا. So we are here to take the backing. So we are getting the backing. Every government takes the backing. آپ کو خاص backing نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, there is a thought process behind everything. اب میں آپ کو یہ ایک پروگرام میں زبیر بھائی بھی ذکر کر رہے تھے، ہم نے پہلی بار آ کے جب 147 کا آئل ہوا تھا تو the oil marketing companies, he knows about it, and the dealers made a massive profit. But we kept it at $80 کہ جی OMC یا جو ڈیلر ہے $80 سے اوپر پیٹرول جائے گا تو اس کا کمیشن ہم وہی رکھیں گے. اس پر بات کرتے ہیں زبیر کہ ایکسپینڈیچر کس طرح سے کاٹا جائے، ریونیو کس طرح سے جنریٹ کیا جائے کہ واپس اس پر آتے ہیں کہ عام ووٹر کو اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کی کوئی مصیبت کم ہوتی ہوئی نظر آئی. دیٹس دا کی کوسچن. بالکل نسیم، آپ نے صحیح فرمایا. میں اس سے پہلے ذرا ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تبصرہ بہت بڑا ہوتا ہے. نہیں، چھوٹا بالکل. ایک بات یہ ہے کہ بجلی کا آپ یہ مت سمجھیے کہ بجلی کا حل جو ہے یہ صرف ایک نئے پروجیکٹ سے ہوگا. اس وقت دو جو اقدامات اگر یہ حکومت لے لیتی ہے اپنے پچھلے 2 سال میں جب سے آئی ہے، تو میرے خیال میں اس وقت بجلی کا بحران ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایک یہ ختم ہو چکا، بالکل. ایک تو میں بتاؤں آپ کو جناب، اور یہ بالکل دیز آر فیکٹس. ایک تو یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ سے جو موجودہ کیپیسٹی ہے اس سے وی آر وے بلو دیٹ. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت لائن کے پاس کیپیسٹی ہے جو جی بالکل، تو وہ اس سے کم ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری لائن لاسز ہے 30%، 30%. اس میں سے 7 to 8% جو ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں ٹیکنیکل، کہ آپ کی لمبی ٹرانسمیشن لائنز ہیں تو وہ نیچرلی لاسز ہوتی ہیں. 20% تو آپ کی اس وقت بالکل ٹوٹل چوری ہے. تو آپ کا بل، میرا بل، عوام کا جو بجلی کا بل ہے اس کا 20% جو ہے یہ ہم اوروں کی جگہ ہم پیسے پے کر رہے ہیں. اگر آپ وہ ختم کر لیتے تو اس وقت جو لوگوں پر بوجھ ہے بجلی کا اور اس کی جو کمی ہے جو میں نے ذکر کیا سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے، آپ دیکھیں نا تھرو بیٹر مینجمنٹ. سرکولر ڈیٹ
بیٹر مینجمنٹ کی طرح حکومتیں نہیں جاتی. جو ہے الیکٹریسٹی یہ بار بار اٹھتا ہے سوال. میں آپ کو بتا دوں یہ سرکولر ڈیٹ بالکل ہے, لیکن دس سرکولر ڈیٹ جو ہے دس از ریئلی ناٹ افیکٹنگ دا جنریٹنگ کیپیسٹی ٹو مائی مائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وابڈا آئی پی پی کو نہیں دے رہی تو وہ آئی پی پی جو ہے پی ایس او کو بھی نہیں دے رہی. پی ایس او امپورٹس 90% آف دا فیول آئل, اور اٹس اے سرکولر ڈیٹ, مطلب وہ ان کو نہیں دے رہے, یہ ان کو نہیں دے رہے. تو ایکچولی آئی پی پیز کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ہے جتنا کہ وہ شور کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پی ایس او کو بھی پیسہ دینا ہے. نمبر ون, یہ کافی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, لیکن جنہوں نے اس کو دیکھا ہے, میں آپ کو ٹیکنیکل رپورٹس کی فائنڈنگز بتا رہا ہوں کہ وہ سب کا یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, گورنمنٹ کی اپنی ہے, کہ اور اس پر حکومت نے دستخط کیے ہوئے. شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ آخری ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے. اور شوکت ترین نے خود میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایڈمٹ کیا کہ اگر سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے, ختم ہو جائے, تو کیپیسٹی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا, دوسری بات انہوں نے کی لائن لاسز کی, انہوں نے کہا 30%. آئی تھنک دے آر پرابلی مور دین دیٹ. 40%. ایوری ڈسکو ہیز اٹس اون, تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے 30%. ہاں, کئی 109. اسلام آباد کا ریونیو شاید پازیٹیو میں دیٹس 109%. تو دا پوائنٹ از کہ دس اگین کی ناٹ بی اوور ڈن ان 1 year. پورے لائنیں خراب ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, دیر آر نو سسٹم. آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیر از نو لا ٹوڈے. گیس کی چوری پہ, الیکٹریسٹی کی چوری پہ, پیٹرول کی, تو اب اس گورنمنٹ نے کیا ہے, بیکاز جب تک چیز فزیکل نہیں ہو اس پہ کوئی وہ نہیں, وہ کہتے جی ٹیررزم ہے اس کو بند کرا دو. لیجسلیٹرز کا کام لا بنانا ہے, یہ نہیں کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ. دیکھیں پاکستان میں ایک یہ بڑی ٹینڈنسی ہے کہ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ برکس اینڈ مورٹر, نئی اینٹوں سے اور سیمنٹ سے نیا اسکول بنے, نیا لیکن جو موجودہ ہیں ان کو صحیح چلانے سے میں بتا رہا ہوں آپ کے بہت سے ڈیولپمنٹ کے جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں. اگر آپ اس بات کا یہ کر لیں کہ آپ انشور کریں کہ اسکولوں میں استاد جائیں یا صحیح ایجوکیشن, وہاں پر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اسی طرح پاور کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ لوگ صرف ان 2 سالوں میں لا لے آتے ٹائم پر اور اس کی صحیح امپلیمنٹیشن کرتے تو اس سے فرق پڑتا. کراچی میں دیکھیں اس وقت کیا ایک کرائسس مچی ہوئی ہے. بابر, آپ بات سوشل جسٹس کے بارے میں آپ لکھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, تو آپ کی نظر میں گورنمنٹ کیا سٹیپس لے سکتی تھی ایٹ دس پوائنٹ کہ یہ جو اس وقت ایشوز ہیں وہ کم ہوتے ذرا مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے؟ لیکن سب سے تو امپورٹنٹ میرے خیال میں سٹائل کا ایشو ہے. ایک تو ایفیکٹ ہے, ایفیکٹ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 2 سال میں نظر آئے گا اگلی, لیکن سٹائل فرق نہیں. لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت, ہماری سٹائل سے مانے کیا آپ کے جو آپ کے فورن ٹرپس ہیں, جس طرح آپ پیسہ خرچ رہے ہیں, وہ سٹائل تو نہ ہوا, لیکن اس کا سائیکالوجی کے اوپر عوام کی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر آپ فسکلی دیکھیں تو شاید اس کا بجٹ کے اوپر اتنا بڑا امپیکٹ نہ ہو جتنا باقی لائن لاسز کا, باقی چوریوں کا, لیکن اس کا سائیکالوجی کے اوپر. سو ایک بندہ جس نے 10 روپے فالتو ٹیکس دینا ہے حکومت کو, وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسے کس چیز کے اندر جا رہے ہیں. منسٹرز کے فورن ٹرپس فنڈ ہو رہے ہیں یا ان کا اور خرچہ فنڈ ہو رہا ہے, یا یہ تو کھا پی جائیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. سو وہ سائیکولوجیکلی عوام اس وقت کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز جو حکومت ہے وہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کر رہی پہلے, جس سے یہ میسج آئے کہ ہم کچھ نہ کچھ چینج کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پہلے چینج کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی تیار ہو. کیونکہ سب ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کر رہی, چیدہ کوئی 2-3 باتیں بتائیں. آپ منسٹریز دیکھیں کتنی ہیں, اتنا تبصرہ ہوتا ہے کہ ان کی کاسٹ, ابھی پچھلے دنوں میں کوئی بات ہوئی کہ جی آدھی ختم ہو سکتی ہیں ان میں سے, ختم. ایڈوائزرز, میرا اشارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آپ نے ایگزیکٹو بنائی ہے اور اس کی پرفارمنس کیا ہے. یعنی اس کی کوئی گورننس کے اندر کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتی آپ کو, لیکن آپ ہر ایک کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. سو ایک پیٹرنیج سسٹم ہے اسٹیٹ کا کہ وہ سب کے اندر آپ بانٹ رہے ہیں اس وقت, کہ جس طرح 10 سال سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے باہر, تو بلا کے سب کے اندر آپ تقسیم کر رہے ہیں. تو عوام تو بہت ناراض ہے اس وجہ سے. اگر یہ تھوڑا سا سٹائل ان کا چینج ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا لیگل سولوشن بھی نہیں ہے. سو ہمیں ایز سٹیزنز, میرے خیال میں ہمیں ہر بندے کو رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. ہمیں پی ایم ایل این کو رسپانسبلٹی دینی پڑے گی کہ آپ نے یہ پروف کیسے کیا. ہمیں پی 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 کو رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. ناظرین, اسی پر ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنا ہوگا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین, یہ ایشو جو اٹھا کاربن سرچارج کے حوالے سے, اور اب خیر بہرحال ٹیکس تو پھر بھی لاگو ہو گیا, اس کے نتیجے میں بہت سے سوال اٹھے ہیں. ریاست
سازی کے بارے میں کہ کس طریقے سے پالیسی بنائی جاتی ہے یہاں اور کس طریقے سے بنانی چاہیے. ایشوز بہت ہیں اور یقیناً ریونیو جنریشن کا میجر ایشو ہے, لیکن حکومت کو زیادہ سوچ سمجھ کے, پارلیمنٹ کو زیادہ سوچ سمجھ کر یہ موو کرنا پڑے گا اگر طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اس طریقے سے کہ پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستان کے جو شہری ہیں, ان کو جو دستوری حقوق ہیں وہ ان کو ملے اور حکومت بلنڈرنگ سے نکل کے سیریس پالیسی میکنگ کی طرف جائے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.